لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوائے نقصان اور سوائے تکلیف کے پاکستان بننے کے بغیر کچھ نہیں کیا. جو کچھ ہماری تقدیر ہے اس کی جھلک اللہ نے ہم کو 80 کی دہائی میں دکھائی بھی تھی. یہ ایک حیرت انگیز ملک جب اس نے وجود میں آنا تھا, جب اس کو قیام میں یہ لایا گیا, تو اس کے بعد اسرائیل کے فاؤنڈنگ فادرز نے اپنی نسل سے کہا تھا, اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے. اب مسلمانوں کو ایک ملک پیدا ہو گیا ہے جو آنے والے دور میں اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا, پوری دنیا کے کفر اور یہود کے لیے خطرہ بنے گا. ڈیوڈ بن گوریان نے یہ نصیحت اپنی نسلوں کو کی تھی. ہندوستان نے تو کبھی بھی ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے, پاکستان بننے کے بعد 1.25 کروڑ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکلے, صرف آدھے یہاں پہنچ پائے. وہ قربانیاں, وہ شہادتیں, وہ تکلیفیں جو ہم نے اٹھائیں اس پاکستان کو بنانے کے لیے, ہمارے بزرگ, ہمارا اشرافیہ اور یہ جو لوگ شہید ہوئے وہ عام لوگ نہیں تھے. ہماری 1000 سال کی مسلم تاریخ کے امین جنہوں نے پوری امت کا خزانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا, وہ راستے میں کاٹے چلے گئے تھے. اور جو لوگ یہاں پہنچے اس کے بعد وہ صرف اپنی نسلوں کو آباد کرنے کی سٹرگل میں لگ گئے. ہم شکایت نہیں کرتے اپنے بڑوں سے کہ پاکستان بننے کے بعد اس کی تکمیل, اس کے مقصد حیات کی طرف آپ نے کیوں بھول گئے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے. وہ نسل تیار کرنے میں لگے رہے, وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے رہے. ہم نے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ کی تھی, جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کریں گے, یہ وعدہ ہم بھول گئے. میرے بچوں, اب یہ وقت آیا ہے, اب یہ وقت آیا ہے کہ یہ کام, آپ خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس پاکستان نے پیدا کی, خوش نصیب ترین نسل ہو جو اس امت مسلمہ نے پیدا کی, کہ آنے والے دور میں آپ لوگوں نے کبھی ہجرت نہیں کی, آپ لوگوں نے شہادتیں نہیں دیکھی, آپ لوگوں نے 47 اور 71 کی قربانیاں نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, آپ کے سروں پہ چھت, آپ ایک آباد ایک مسلمان ملک میں بستے ہو. غلطیاں کوتاہیاں ہم سب میں ہیں, گھبراؤ مت. 80 کی دہائی میں بھی ہم ایسے ہی تھے, ہم اس سے کمزور تھے. اس وقت ہم نیوکلیر پاور بھی نہیں تھے, اور اس وقت اللہ نے ہم سے کیا لینا تھا. دیکھو اس پاکستان کا مقام دیکھو. 200 سال سے سوویت امپائر جو مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتی ہوئی, ماسکو کی اسٹیٹ سے نیچے ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان کو ہڑپ کرتی ہوئی افغانستان میں داخل ہوتی ہے. اب اس کو امت مسلمہ کے مرکز تک پہنچنے سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی سوائے پاکستان کے. یہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے جو فیصلہ کیا کہ ہم ایک سپر پاور سے تصادم لیں گے 80 کی دہائی میں, دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی یہ بات کہ پاکستان سوویت رشیا سے کیسے تصادم لے سکتا ہے. پوری امت مسلمہ میں اعلان جہاد کیا جاتا ہے, پاکستان مرکز بنتا ہے. اس وقت ہماری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت ایک طرف ایران عراق جنگ بھی چل رہی تھی, ایک طرف مسلمان دنیا میں انتشار تھا, ایک طرف ہم روسیوں سے ٹکراتے ہیں, ایک طرف انڈیا کو ہم تقریباً توڑ کے الگ کر دیتے ہیں. سکھ اور کشمیر موومنٹ اس وقت شروع ہوتی ہے, فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے, افغانستان جہاد کی تربیت کے بعد سوویت یونین کو توڑ کے جو ہم الگ کرتے ہیں, 20 کروڑ مسلمان ایشیا وسطی میں آزاد ہوتے ہیں. جب برلن وال گرائی جاتی ہے تو جرمن انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر برلن وال کا ایک ٹکڑا بھیجتا ہے جنرل حمید گل کو, اور اس کے اوپر یہ کتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے نام جس نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے پہلی ضرب لگائی تھی. (1967) 1948 میں اسرائیلیوں نے نصیحت کی تھی اپنی نسل کو کہ پاکستان سے بچ کے رہنا, کہ یہ قوم تمہیں آنے والے وقتوں میں نقصان پہنچائے گی. ان کی ذہنیت فرعون کی طرح ہے. جب فرعون کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پورے نظام کو تباہ و برباد کرے گا, تو اس نے ایک بچے کے پیچھے لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. آج کے کفار, آج کے دجال, آج کے موسیٰ کے مقابلے میں, فرعون کے مقابلے میں جو اللہ نے موسیٰ پیدا کیے ہیں, وہ یہ پاکستان ہے. 1967 میں 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ, ہمیں شدید چوٹ لگی. جارڈن, ایجپٹ, سیریا, 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ کو اسرائیل نے زمین پہ تباہ کر کے رکھ دیا. بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ بیت المقدس شریف جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1000 سال پہلے لے کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا, اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس رہا, وہ 1967 میں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. خطرہ یہ تھا کہ باقی مسلمان ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. عربوں نے ڈیسپریشن میں پاکستان سے مدد طلب کی. اللہ کا فضل ہے, ہمارے فائٹر پائلٹس جارڈن گئے, سیریا گئے, ایجپٹ گئے, اور 65 کی وار میں جہاں ہم نے انڈینز کو مار مار کے دمبا بنا دیا تھا, اللہ نے کرم یہ کیا کہ الحمدللہ 1967 میں ہم نے 1967 میں اللہ کے فضل سے پاکستان ایئر فورس بیکیم دی فرسٹ مسلم ایئر فورس کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرا ہے, الحمدللہ. (1974) میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو چیلنج ہوتا ہے,
اس دفعہ پھر عرب مسلمان پاک فضائیہ کو بلاتے ہیں اور اس دفعہ پھر ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں. حالانکہ 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی تھی, 1971 میں ہمارا حصہ توڑا جا چکا تھا, کوئی بات نہیں, سازش سے, غداری سے, ہماری صفوں کے غدار خرید کر, ہماری عزت اور حرمت کے فیصلے اور سودے کر کے. لیکن الحمدللہ دنیا نے اس وقت 48 میں جب پاکستان بنا تو یہ کہا یہ ملک بچنے والا نہیں, 47 میں کے بعد لوگوں نے کہا یہ ملک بچنے والا نہیں, 71 میں ہمیں چوٹ لگی, لوگوں نے کہا یہ ملک بچنے والا نہیں. اور اللہ نے احسان یہ کیا کہ 10 سال کے بعد, صرف 10 سال کے بعد ہم ایک سوویت یونین کے سپر پاور کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے, ہم بچے ہوئے, ان کا وجود نظر نہیں آتا آج. پوری مسلمان دنیا کی قیادت کی ضرورت پڑی, کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسلمان دنیا کی قیادت کرنی ہے, کس کو آگے کیا جائے؟ پوری مسلمان دنیا پاکستان سے کہتی ہے آپ جائیے. پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشنز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, پاکستانی صدر جا کے پاک امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان مسلم دنیا کی قیادت لے چکا ہوتا ہے, ہماری ہاں اور نام اس خطے کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم برابری کے معاہدے کرتے ہیں, چین ہمارا بہترین دوست ہوتا ہے, انڈیا کو ہم توڑ کے چھوٹا کرنے میں ہوتے ہیں کہ جنرل ضیاء کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, اور پھر 10-15 سال کا ایک طوفان اور فساد, اور جو آج تک وہ فساد جاری ہے. لیکن ایک بات آئیں اب آپ کو بتائیں کہ اب اس پاکستان کی تقدیر کیا ہے, اب ہم کیا کر رہے ہیں. 9/11 کے بعد پاکستان شدید مشکلات میں آتا ہے, ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرے بچوں یہ دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ آج پوری مسلمان دنیا میں صرف واحد وہ پاکستان ملک ہے جس کے گرد ہر نسل کا, ہر رنگ کا کفر پاکستان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے. مشرق اور مغرب میں دیکھو, چاہے صلیبی فوجیں ہوں, امریکن اور نیٹو اور کروسیڈرز کی شکل میں, چاہے یہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہو جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتا ہے, چاہے ہمارے داخلی صفوں کے غدار ہوں جو کبھی تحریک طالبان پاکستان بنتے ہیں, کبھی بلوچستان لبریشن آرمی, کبھی ہماری صفوں کے غدار, ناپاک اور پلیت حکمران جن کو این آر ایف سے دھوکے ہمارے سروں پہ مسلط کیا جاتا ہے. ظاہری طور پر دنیا کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان بچ جاتا, لیکن آج اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہے, دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ گلوبل ورلڈ آرڈر, یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جو دنیا میں نظام قائم کیا تھا کہ پوری مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کر دیے تھے, خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 60 ملک نکالے انہوں نے, اور اب 9/11 کے بعد یہ دوسرا ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں جس میں یہ دوبارہ مسلم دنیا کے نقشے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جہاں خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کیا, اب مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, قومیت پہ, لسانیت پہ, عصبیت پہ, زبان پہ, فرقہ بندی پہ. عراق کو توڑ کے 3 حصوں میں کر دیا, افغانستان کو 3 حصوں میں کرنا چاہتے ہیں, پاکستان پر بھی وہ یوگوسلاویا آپشن لگانا چاہتے ہیں جس طرح یوگوسلاویا کو سربیا, کروشیا, مونٹینیگرو, بوسنیا, سربیا میں توڑ دیا تھا. یہ سب ان کے پلان تھے. آؤ دیکھو اللہ نے کیا کرم کیا. یوگوسلاویا کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو فساد برپا کیا, ان کو 2 آسانیاں ان کے لیے بہت بڑی جو تھیں. ایک تو یہ کہ یوگوسلاویا کوئی ایٹمی طاقت نہیں تھا, اور دوسری بات یوگوسلاویا تک پہنچنے کے لیے امریکن اور نیٹو کی سپلائی لائن کسی اور ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی. ایڈریاٹک سی ملا کے سمندر میں جہاز کھڑے کرتے تھے, سپلائیز اپنی یوگوسلاویا پہنچاتے. اور یورپ کے بیچ میں 20ویں صدی کے آخر میں جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, بوسنین مسلمانوں کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں, اور یہ بات بھی اللہ کے فضل سے ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آج بوسنیا ایک ملک کی حیثیت سے قائم ہے تو اس لیے کہ سربینز کے مقابلے پر بوسنین فوج کی طرف سے جو فوج لڑی تھی وہ پاک فوج لڑی ہے, الحمدللہ. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے, اور دشمنوں کی سپلائی لائن بھی ہمارے تھرو ہو کے جاتی ہے. جو غلط فیصلے 9/11 کے بعد کیے گئے افغانستان کے حوالے سے, اس میں افغانستان کو ہم نے ایک فرینڈلی حکومت وہاں سے ہٹا کر ایک نیٹو امریکن فورسز کو وہاں جگہ دی اس بات کی, اور براہ راست ان کے امبریلا کے نیچے انڈینز کو موقع ملا کہ وہ جا کے پاکستان کے خلاف ایک خونریز بغاوت برپا کر سکے. پھر پاکستان میں جو جمہوریت لائی گئی, CIA پلانٹڈ ڈیموکریسی, جس کا مقصد یہ تھا کہ یوگوسلاویا کی طرح ایک کمزور مرکز تیار کیا جائے پاکستان کا, ملک میں دہشت گردی کی جائے, پاکستان کی افواج کو تصادم کرایا جائے اپنے ہی قبائل کے اندر, اپنی قوم کے درمیان, اور پھر قوم کو مایوس کیا جائے ڈس انفارمیشن وار سے, پروپیگنڈا کے ذریعے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے, ملک چھوڑ کے نکل جاؤ, پاکستان تو بچے گا ہی نہیں. آج کل کی دنیا میں کفر کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی ایٹمی طاقت نہیں ہے,
ان کی کیپیسٹی ہے, ان کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں. ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا, فراڈ. اللہ کے فضل سے پاکستانی پیٹریوٹس نے جب 2 سال پہلے یہ مشن شروع کیا, سب سے پہلے تھریٹ انالیسس, دشمن کو ریکگنائز کرنا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, تحریک طالبان کون ہے, افغان طالبان کون ہے, گلبدین کون ہے, حقانی کون ہے, حکمت یار کون ہے. تحریک طالبان کی حقیقت کیا ہے؟ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان ریپبلکن آرمی کے ایلیمنٹس کون سے ہیں, وہ تمام ایلیمنٹس کون سے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے داخلی خطرات میں کہ جن کو پاکستان ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے. الحمدللہ سوات میں ان کی جڑ کاٹی گئی, ٹرائبل ایریاز میں ان کو مار پڑی. وہ تمام دہشت گرد ایلیمنٹس جو انڈیا سے بھیجے جا رہے تھے, جو پورے پاکستان میں خود کو حملوں کی کیمپین بلڈ کر رہے تھے, اللہ ایک ایک کر کے ان کے سر کو کاٹتا جا رہا ہے.